اللہ کے یہاں کامیابی کے لیے نہ خاندان کا بڑا ہونا ضروری ہے، نہ روپے اور پیسے کا بڑا ہونا ضروری ہے، نہ معاشرتی اعتبار سے، نہ سماجی اعتبار سے، نہ سیاسی اعتبار سے بڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی بارگاہ میں سچا اور صاف دل لے کر کے حاضر ہوا کہ اللہ کی جب عدالت قائم ہوگی تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سامنے حساب پیش کرنے والا کتنا باڈی بلڈر ہے، کتنا جیم کر کے آیا ہے، کتنا مسلس بنا کے آیا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ نہیں، اللہ کے یہاں نہیں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ کی عدالت میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا نیکی کر کے آیا ہے اور دل کتنا صاف لے کر کے آیا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع كالحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، متفق علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس دنیا فانی میں مختصر وقت کے لیے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصی طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، جہاں کہیں انسانی آبادی ہے، جہاں پر لوگ بستے ہیں، جہاں سماجی نظام ہیں، جہاں معاشرتی اصول ہے، وہاں پوری دنیا میں آپ چلے جائیے اور آپ ایک سوال کیجئے جا کر کے وہاں کے لوگوں سے کہ آپ کے سماج اور معاشرے کا، آپ کے یہاں پر رہنے والے لوگوں میں سے سب سے اچھا اور بھاری آدمی کون ہے؟ تو ہمارے اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ جو پیسے کے اعتبار سے، خاندان کے بڑا ہونے کے اعتبار سے، سیاسی اثر و رسوخ کے اعتبار سے اور پولیس اور محکمے میں پکڑ کے اعتبار سے جو بھاری مانا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے سماج کا بھاری آدمی ہے، یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا سب سے اچھا آدمی ہے۔ یہ پوری دنیا میں جہاں کہیں انسانی آبادی ہے وہاں پر یہی نظریہ پایا جاتا ہے۔ کہیں بھی آپ جا کر کے اس کا تبصرہ کیجئے اور آپ کا یہ شہر بھی اس مزاج سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے یہاں پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے پاس آنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن یہاں پر بھی وہی نظریہ قائم ہوگا، چونکہ دنیا میں ابھی جو لوگ بستے ہیں، جو لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے وہ ایسے ہی ہے۔ حالانکہ رب العالمین جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، جس نے زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا، اس نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، یاد کرو اس دن کو جس دن تمہارا مال اور تمہارا خاندان تمہیں فائدہ نہیں دے گا، نہیں دے گا فائدہ۔ لا ينفع، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں نفع نہیں پہنچائے گی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہے تو اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام غلط ہو سکتا ہے یا پھر ہمارے اور آپ کی سوچ غلط ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام غلط نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو باتیں جہاں جس طرح بیان کی ہے وہ ہماری سوچ میں، ہماری سمجھ میں وہ بات آئے یا نہ آئے، مگر وہی حقیقت ہے۔ تو ابھی
یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے اور آپ کا بنایا ہوا جو معاملہ ہے ہمارے اور آپ کی سوچ غلط ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے اب سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس کامیابی کا کیا نشان ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب جو ہوں گے، اللہ کے پاس جو آدمی معتبر مانے جائیں گے، وہ کس قسم کے ہوں گے؟ چونکہ اگر آپ میں سے سوال کیا جائے تو ہر آدمی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا تقرب حاصل ہو، اللہ کی جنت ملے، اللہ رب العالمین کا دیدار حاصل ہو، لیکن ہمارا بنایا ہوا سسٹم جو ہے اس سے الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں فوراً کہا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی بارگاہ میں سچا اور صاف دل لے کر کے حاضر ہوا ہو۔ اللہ کے یہاں کامیابی کے لیے نہ خاندان کا بڑا ہونا ضروری ہے، نہ روپیہ اور پیسے کا بڑا ہونا ضروری ہے، نہ معاشرتی اعتبار سے، نہ سماجی اعتبار سے، نہ سیاسی اعتبار سے بڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی بارگاہ میں سچا اور صاف دل لے کر کے حاضر ہوا ہو۔ قرآن مجید کی یہ دونوں آیت کریمہ سورہ شعراء کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیت کریمہ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بایو ڈاٹا بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی سوچ کیسی تھی، وہ اس دنیا میں کیسے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام کو بیان کرنے کے بعد کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون، یاد کرو اس دن کو جس دن تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں فائدہ نہیں دے گی سوائے وہ لوگ جو اللہ کے پاس سچا دل لے کر کے حاضر ہوا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی، جب اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے لیے بیٹھے گا تو وہاں پر یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ جو سوال جواب کی جو حساب و کتاب پیش کر رہا ہے وہ کتنے بڑے خاندان کا ہے، کتنا سیاسی پکڑ رکھنے والا تھا، کتنا پیسے والا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ کی جب عدالت قائم ہوگی تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سامنے حساب پیش کرنے والا کتنا باڈی بلڈر ہے، کتنا جیم کر کے آیا ہے، کتنا مسلس بنا کے آیا ہے، کتنا خوبصورت ہے، نہیں، اللہ کے یہاں نہیں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ کی عدالت میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا نیکی کر کے آیا ہے اور دل کتنا صاف لے کر کے آیا۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ دل کیسا لے کر کے آیا ہے۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جو لمبی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، خطبہ مسنونہ اور آج کے خطبے کی مناسبت سے آخری ٹکڑا جو ہے وہ ہمارے لیے محل شاہد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یاد رکھو لوگو، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس میں سختی نہیں ہے، جس میں ہڈی نہیں ہے، اذا صلحت، اگر وہ صحیح ہے، صلح الجسد کلہ، تو تمہارے جسم کا سارا معاملہ صحیح ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، اگر اس کے اندر جو ہے کسی طرح کی بیماری پیدا ہو جائے، فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، تو تمہارا سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ تمہارا دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ظاہری بیماری سے زیادہ دل کی بیماری کی اصلاح پر آپ نے سب سے زیادہ توجہ دیا ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ سے پوچھا گیا، ای الناس افضل، بہتر انسان کون سا ہے، کون آدمی سب سے اچھا ہے، بڑھیا مسلمان کسے کہیں گے، اچھے اخلاق والا مسلمان کسے کہیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانی بتائی، دو آپ
آپ نے پہچان بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مخموم القلب و صدوق اللسان۔ آپ نے پہلا کہا مخموم قلب، ابھی ہم بتائیں گے کہ مخموم قلب کیا ہے، اور کہا دوسرا صدوق اللسان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ پیارے حبیب ہمیں صدوق لسان یعنی سچی زبان کا مطلب یہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان سچ بولے، سچی گواہی دے، سچے لوگوں کا ساتھ دے، سچائی کے لیے گردن کٹائے، سچائی کے لیے اٹھ کھڑے ہو، جھوٹ نہ بولے، جھوٹی محفلوں میں شرکت نہ کرے، جھوٹے لوگوں کا ساتھ نہ دے۔ یہ کس نے کہا؟ صحابہ کرام نے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے موجودہ دور میں سچائی جو ہے، سچائی اور سچے لوگ بالکل گمنام ہوتے جا رہے ہیں، ان کو جینے کے لیے لوگ حوصلہ نہیں دے رہے ہیں۔ حالات تو یہ ہے کہ ملکی سطح پر ہو، سماجی سطح پر ہو، گلی کی سطح پر ہو، جو جتنا جھوٹ بولنے کا ماہر ہے اس کو کہتے ہیں اتنا کامیاب انسان ہے۔ جو جھوٹ بولنے میں جتنا ماہر ہو اتنا فیلڈ کا اپنا ماہر مانا جاتا ہے۔ تجارتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اس کی لوگ قدر کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں ایسے لوگوں کو عزت نہیں دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ صدوق لسان سچی زبان کا مطلب سمجھ میں آ گیا، لیکن مخموم قلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ آپ نے 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ مخموم قلب دل کا صاف ہونا، سچا ہونا، اچھا ہونا، پاکیزہ دل رکھنا کیسا ہوگا؟ آپ نے کہا سب سے پہلی چیز التقی النقی، اللہ سے خوف کھانے والا دل۔ کیسے خوف کھانے والا؟ ہمارے یہاں بھی اللہ سے ڈرنے کا ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو تو یہاں پر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جبکہ ہمارے اور آپ کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنا اسلام، اپنا دین نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ مسجد میں ہی چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسلام صرف مسجد میں ہے یا اسلامی قانون مسجد کے اندر نافذ ہے، مسجد کے باہر جا کر کے ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارے معاملات، معاف کیجئے گا آج اسلام سب سے زیادہ ہم اور آپ کے عمل کی وجہ سے دنیا میں بدنام ہے۔ ہمارے اور آپ کا کردار، ہمارا معاملہ، ہمارے رہن سہن اتنے زیادہ گھٹیا قسم کے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقی النقی، اللہ سے ڈرنے والا دل۔ کیسے؟ آپ کو وہ واقعہ معلوم ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب وہ راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے تو ایک گھر سے رات کے سناٹے میں آواز آئی جو ماں کہہ رہی تھی بیٹی کو کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو جس کو کل بیچنا ہے۔ بیٹی نے کہا امی جان، امیر المومنین عمر ابن خطاب کا یہ حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا، دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ تو اس کے کہنے پر بیٹی کو ماں نے کہا تھا کہ یہ رات کا سناٹا، یہ رات کی تاریکی، یہاں پر عمر یا اس کا کوئی کارندہ، عمر یا اس کا چھوڑا ہوا کوئی جاسوس ہمارے اس عمل کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے جو جواب دیا تھا، بیٹی نے جو کردار پیش کیا تھا، بیٹی نے جو اللہ رب العالمین کا نظریہ قائم کیا تھا، اس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا۔ کہا امی جان یہ رات کی تاریکی میں ٹھیک ہے عمر یا اس کا کوئی کارندہ ہمارے اس عمل کو نہیں دیکھ رہا ہے جو ہمارے لیے سزا دلوائے گا، مگر اس رات کی تاریکی میں بھی عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ اس رات کے اندھیرے میں بھی ہمارے اس عمل سے باخبر ہے۔ یہ عمل ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے، ہم لوگوں نے اپنی زندگی سے دور کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقی النقی، اللہ سے خوف کھانے والا دل، لا اسم فیہ، اس دل میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہ پایا جائے، ولا بغی، بغاوت، سرکشی، کسی کو مرڈر کرانا، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، کسی کو ناحق ستانا، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا نہیں پایا جائے، نہیں۔ ولا بغیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اسم فیہ ولا بغیہ ولا غل۔ آپ نے چوتھی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ولا غل، اس کے دل میں کینہ نہ پایا جائے،
कीना मोमिन के अंदर नहीं रह सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पांचवी चीज, वला हसदा, वला हसदा, वो किसी की नेमत को देख करके जलने वाला ना हो, किसी की अच्छाई को देख करके बुरा सोचने वाला ना हो। ये पांच चीजों की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि अगर किसी के अंदर ऐसा है कि वो अल्लाह से तन्हाई में भी डरने वाला है, मस्जिद में भी डरने वाला है, रात में भी डरने वाला है, तिजारत में भी डरने वाला है, मुआमलात में भी डरने वाला है, ताल्लुकात में भी डरने वाला है, तो ये कल्बे सलीम है, पाकीज़ा दिल वाला है। उसके दिल में कोई गुनाह नहीं है, ये पाकीज़ा दिल वाला है। वो किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं करता है, किसी का माल नाहक तरीके से नहीं लेता है, किसी को नहीं सताता है, ये पाकीज़ा दिल वाला है। उसके दिल के अंदर कीना नहीं है, वो पाकीज़ा दिल वाला है। आखिर में कहा और उसके अंदर किसी की नेमत को देख करके उसके ज़वाल की तमन्ना नहीं करने वाला है। आपने कहा ये पाकीज़ा दिल वाला है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम और आप अल्लाह का शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह ने हमें ऐसा दिल दिया है जो अल्लाह की जन्नत का हकदार है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार का हकदार है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें और आपको गौर करना पड़ेगा कि हमें वैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुझे ये कहने दीजिए, और मैं ऐसा कहने में गलत नहीं हूं, कि आज की मौजूदा सूरत हाल हमारे और आपकी दुनिया परस्ती और हमारे और आपकी सोच ऐसी बनी हुई है, दूर तो दूर ये मस्जिद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे मुक़द्दस मकाम है, सबसे पाकीज़ा सरजमीन है, यहाँ पर भी अगर हमारे किसी भाई से अगर कुछ हुआ रहता है तो हम नमाज में भी ये देखते हैं कि सफ़ के आखिर में खड़ा हुआ कौन है। अगर हमारा वो भाई जिससे हमारा ताल्लुक खराब है तो हम सफ में उनके सामने उनके साथ बाजू में खड़ा होना गवारा नहीं करते हैं। हम अपना कोई ना कोई बहाना वजू करने में इधर उधर मोबाइल उठा करके इधर उधर का फरीजा अंजाम देते हैं ताकि कोई दूसरा आदमी आके खड़ा हो जाएगा, उसके बाद मैं सफ में खड़ा होऊंगा। ये है आज की मौजूदा सूरत हाल। अगर मेरे पास कोई थर्मामीटर या बुखार को नापने का कोई आला होता और उसके जरिए दिल को अगर चेक किया जाता तो मैं अभी कह सकता था फलाना भाई एक माँ के पेट से इस दुनिया में वजूद में आए हैं, जरा रखिए अपने बगल में, जरा रखिए अपनी जुबान पर, तो बता सकता था देखिए एक का दिल दूसरे के लिए कितना सियाह है। ऐसे हाल में हम और आप जिंदा हैं आज। अल्लाह ताला हमको सही सालिम रखा है। ये मौजूदा सूरत हाल आज पूरी दुनिया में जहां इंसानी आबादी है और खुसूसी तौर पर जहां मुसलमान हैं, ऐसा ही मामला पाया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल से हमें और आपको निकलना कैसे है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप एक तरक्की पजीर शहर में हैं, आपसे करीब में लखनऊ है और इसी तरह इधर दिल्ली है और बहुत सारे लोग पैसे वाले होंगे जिसको ये कहा जाए कि फलाना डॉक्टर के पास चले जाइए, आप डॉक्टर को बोलिएगा कि डॉक्टर साहब मेरा दिल खराब है, जन्नत वाला बना दीजिए, जो फीस मांगिए मैं देने को तैयार हूं। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई दुनिया का ऐसा डॉक्टर आपको मिलेगा जो आपके दिल को अल्लाह के पास पहुंचा करके उसको जन्नत वाला बना दे? नहीं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जबकि लोगों ने आसमान में उड़ने का फन सीख लिया है, समुंदर के अंदर मादनियात और ज़खाइर और जो चीज़ें पोशीदा है उसको निकालने के आले ईजाद कर लिए हैं, मगर उसके बाद भी इस दुनिया में इंसान बन करके अल्लाह के कानून का एहतराम करने वाला बन जाए ये नहीं सीखा है। इसके लिए हमें और आपको 1443 ईस्वी पीछे नबी बरहक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को खवालना पड़ेगा कि आपने इस माहौल से निकलने के लिए क्या तालीम दी है। चंद बातों की तरफ इशारा करूंगा, खुतबा जुमा में तमाम बातों को नहीं पेश किया जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली चीज आपने नबूवत और रिसालत के बाद जो लोगों के दरमियान दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम दिया, उसमें सबसे पहली चीज अल्लाह की अजमत, अल्लाह का मकाम, अल्लाह की हैबत, अल्लाह का इज्जत करने वाली जो कैफियत है उसको आपने ज़हन में बैठाया। कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअल्लाह
ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں نے پہچانا نہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی جو بزرگی ہے، وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، تمام کی تمام زمینیں اللہ کے ہاتھ میں لپٹ جائے گی، والسماوات مطویات، اور آسمان بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمین جس کو ناپنے کا آج تک دنیا نے کوئی پیمانہ، کوئی ترازو نہیں بنایا ہے، اللہ رب العالمین جب یہ تمام کو اپنے ہاتھ میں لپیٹے گا، ساری چیزیں اللہ کے دائنے ہاتھ میں آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لپیٹے گا اور کہے گا آج میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ، کہاں ہے دنیا میں فساد برپا کرنے والے، کہاں ہے دنیا میں لوگوں کو پریشان کرنے والے، کہاں ہے کھوپڑی کو جمع کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے والے، کہاں ہے لوگوں کو مسل کر کے اپنی حکومت قائم کرنے والے، کہاں ہے فرعون، کہاں ہے فلاں فلاں۔ اللہ کہے گا آج بادشاہت صرف میری ہے۔ آج بھی اسی مزاج کے لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی بادشاہت، اپنی چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمین کو جب اپنے ہاتھ میں لے گا تو یہ تمام کی حیثیت ویسے ہی ہو جائے گی جیسا کہ ہم میں سے کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں سرسوں کا دانہ، رائی، سرسوں کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے جس سے تیل نکالتے ہیں، جانتے ہوں گے آپ لوگ، کہا اسی طرح یہ ہو جائے گی۔ اللہ وہ ہے، اس کے سامنے ہم لوگوں کو حاضر ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد کے حوالے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان پر ہے، وہاں سے بندے کا کوئی بھی عمل اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان کو اسی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا۔ بس یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے درمیان سکھایا، آپ نے بتایا۔ مکہ معظمہ کی 13 سالہ زندگی کا اگر آپ سبق اٹھا کر کے دیکھیں گے، آپ وہاں پر درس و تدریس اور آپ کے خطابات اور آپ کی تقریروں کو کھنگالیں گے تو آپ کو یہی بات ملے گی کہ آپ نے اللہ کی پہچان کروائی، اللہ رب العالمین کا مقام ذہن میں بیٹھایا۔ اور آج معاف کیجئے گا مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، مگر موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ایک حوالدار جو کہیں پر کھڑے رہتا ہے، ایک پولیس والا جو کسی چوکیداری میں کرتا ہے کچھ، جو کہیں پر کھڑے رہتا ہے، اس سے آج لوگوں کو صرف یہ کہا دیا جائے کہ جیسے کوئی ترپل سیٹ جا رہا ہے ٹو ویلر پر، موٹر سائیکل پر، ارے کھڑا ہوا ہے، وہ آدمی اپنا راستہ بدل لیتا ہے کہ وہ سامنے کھڑا ہوا انسان میرے معاملے کو بگاڑے گا، میرے اوپر جرمانہ لگائے گا۔ معاف کیجئے گا موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس ایک حوالدار، ایک ادنا پولیس والے کا خوف جتنا انسانی دل کے اندر ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے ٹائم اللہ کا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ کرتے وقت وہ اللہ کی عظمت کو انسان نہیں تصور کرتا ہے۔ یہ ہے آج کی موجودہ صورتحال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک مومن بندہ جب معمولی گناہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوں، کہیں پہاڑ میرے اوپر لڑک کر گر نہ جائے، کہیں میرے اوپر نہ آ جائے۔ اور منافق آدمی بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے معمولی اتنا ہی جتنا کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ایسا جھٹکا خلاص۔ جائزہ لیجئے، سوچئے کہ ہمارا ضمیر، ہمارا ایمان، ہماری سوچ کیسی ہے، مطلب ہم کس طرح سوچتے ہیں کسی گناہ کے کرنے کے بعد۔ تو سب سے پہلی چیز یہ دل کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کی اصلاح کے لیے اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام، اللہ ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے مجھے اکیلے حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔
یہ چیز اگر پیدا ہو گئی تو دنیا کے اندر کوئی چیز آپ کو اللہ کے نظام سے بگاڑ نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی چیز آپ کو اللہ کی رحمت سے دور نہیں کر سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ چیز جس کو بھلانے کی وجہ سے آج ہمارے اور آپ میں دلوں کی خرابیاں زیادہ ہے کہ آج ہم میں کا ہر آدمی جینا پسند کرتا ہے، جینا چاہتا ہے، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا ذکر حاضم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی، دنیا کے مٹھاس کو ختم کرنے والی جو چیز ہے اس کو کثرت سے یاد کرو۔ وہ کیا ہے؟ موت۔ موت جو آدمی جتنا زیادہ اپنی نگاہ میں رکھے گا اتنا زیادہ وہ اپنے دل کو صاف کرے گا، اتنا وہ گناہوں سے دور رہے گا، اتنا وہ معاملات کی اصلاح کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ آدمی موت کو یاد کیسے رکھے، یاد کیسے کرے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے بڑے اچھے امام صاحب ہیں، بڑی اچھی تلاوت ہے، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، ایک حلقہ بنا لیجئے، وہ بیچ میں بیٹھ جائیں، کہیں موت موت موت، آپ لوگ بھی کہیے موت موت، تو موت یاد آ جائے گی؟ ہے نہیں۔ ایسا عمل کوئی نیکی کے کام کو سمجھ کے کرتا ہے تو ہم اس کو بدعت کہتے ہیں، ہمارے یہاں وہ سسٹم نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت یاد ہو کیسے، انسان کیسے اس کو یاد رکھے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی وقال فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر مشفقانہ انداز میں، محبت والے انداز میں ہاتھ رکھا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہا دنیا میں ویسے رہو گویا کہ اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ اجنبی آپ لوگ میرے لیے اور میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، اس کا مطلب یہی سمجھیے، آپ میرے لیے اور میں آپ لوگوں کے لیے اجنبی ہوں۔ جس کو کچھ لوگ جانتے ہوں، زیادہ لوگ نہ پہچانتے، اس کو اجنبی کہا جاتا ہے۔ مسافر کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں، جو حالت سفر میں ہو، راستے میں جتنی بھی ہریالی آئے، جتنی بھی اچھی بلڈنگیں آئے، اگر وہ وہاں سے اتر جاتا ہے اپنی منزل سے پہلے تو بھٹک جائے گا، وہ اپنی منزل سے دور ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مسافر بن کر رہو یا اجنبی بن کر رہو، مسافر تمہاری نگاہ اپنی آخرت پر ہونی چاہیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فہم پر قربان جائیے، اور آپ لوگوں سے میں درخواست کروں گا، آپ جس زبان کو جاننے والے ہو، جس زبان کو آپ پڑھتے ہوں، حدیث کے اس ٹکڑے کو اپنے گھر کے دروازے پر لٹکانا تاکہ آتے جاتے آپ کو یہ حدیث یاد رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو، فلا تنتظر الصباح، صبح ہونے کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لو تو شام ہونے کا انتظار نہ کرو۔ بہت مرتبہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، مگر ہم لوگ سنتے ہیں اور سنی ہوئی بات کو مسجد میں رکھ دیتے ہیں، کان صاف کر کے باہر نکل جاتے ہیں۔ کیا پیغام ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ شام کر لو تو صبح ہونے کا، اور صبح کا ہو جائے تو شام ہونے کا انتظار نہ کرو۔ میں ابھی خطبہ جمعہ دے رہا ہوں، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے مکمل کر سکوں گا۔ ابھی آپ لوگوں نے کچھ دنوں پہلے ایک قاری صاحب کے بارے میں سنا ہوگا، تقریر کرتے کرتے ختم ہو گئے۔ یہی ہماری حقیقت ہے، یہی ہماری سچائی ہے۔ کب کہاں کیا ہو جائے کوئی کچھ نہیں بتا سکتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پیمانہ مقرر کیا ہے کہ ہماری امت کی اکثریت 60 اور 70 کے بیچ میں چلی جائے گی، مگر اس کے بعد بھی وہ سوچ نہیں بن پا رہی۔ اگر میں یہ سوچ لوں کہ میری زندگی ابھی شام ہے، پتہ نہ صبح ہوتے ہوتے باقی رہے گی یا نہیں، کوئی گناہ، کسی کا مال غصب کروں گا، کسی کا حق ماروں گا، کسی کو ستاؤں گا، گناہ کے وہ اعمال جو اللہ نے منع کیے ہیں، کیا میں اس کے قریب جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا۔ مگر چونکہ ہم سوچتے ہیں ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ایک آپ 60-70 سال کے آدمی سے پوچھئے چچا جان ماشاءاللہ آپ نے بڑی زندگی جی لی، ارے آپ مجھ کو مارنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے؟ آپ کا ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ یہ سوچ ہے ہماری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی دنیا میں تھے،
اور اس دنیا میں رہ کر کے ایسی تیاری کیے کہ رب کائنات نے آسمان سے یہ اعلان کروایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اس دنیا میں جنت کی نشانی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ اسی دنیا میں جنت کی نشانی بن گئے۔ ہمارا قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی، قرب قیامت کی جو نشانیاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ہم اور آپ اس جگہ پر ہیں۔ بہرحال ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اب سے ہم اشارہ کرتے جا رہے ہیں کہ اپنے دل کی صفائی کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، کسی قریب المرگ انسان جس کی روح نکل رہی ہو، سانس اکھڑ رہی ہو، آپ اس کی جا کر کے زیارت کیجئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو خصوصی طور پر اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ فلاں انسان جس کی سانس اکھڑ رہی ہے، قریب المرگ ہے، اس کو جا کر کے دیکھو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے۔ نمبر 4، آپ جو ہے قبرستان کی جا کر کے زیارت کیجئے تاکہ آپ کو یہ احساس پیدا ہو کہ اس گڈھے میں مجھے بھی آنا ہے۔ ہم سے پہلے بہت سارے بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اسی گڈھے کے پاس آ کر ختم ہو گئے۔ بڑی چودراہٹ تھی، بہت تنتنا تھا، بہت بول بالا تھا، بہت لوگ دور سے سیلوٹ مارتے تھے، خلاص نہیں ہے کچھ، گئے اسی گڈھے میں، ہم کو بھی آنا ہے۔ حدیث حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فجلس علی شفیر القبر فبکى حتى بل سر ثم قال یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک آدمی کا انتقال ہوا، ہم لوگوں نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس کو ہم دفن کرنے کے لیے وہاں لے گئے جہاں پر قبر کھودی گئی تھی۔ اللہ کے رسول قبر کے کنارے بیٹھے اور بے تحاشا رونے لگے۔ سوچئے ذرا ذہن بنائیے کیا کیفیت بنی ہوگی۔ جب سناٹا طاری ہو گیا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، کیا پیارا جملہ، لمثل ھذا فاعدوا، اس جیسی جگہ کی تیاری کرو، یہ گڈھے کی تیاری کرو، یہاں تک تمہارا سارا معاملہ آئے گا، مگر یہاں کے آگے صرف ایک چیز ساتھ میں جانے والا ہے، وہ تمہارا عمل ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے بھائیو، میں نے آج آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں دلوں کی اصلاح کے تعلق سے باتیں رکھی ہے۔ یہ دل اگر خراب ہو تو دنیا کا کوئی عمل آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ میرا یہ جملہ لکھ کر کے لے جائیے، لکھ کر کے لے جائیے۔ آپ پہلی صف کے مصلی بن جائیے، آپ کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہو۔ ہر رمضان میں آپ عمرہ کرنے چلے جائیے، ہر رمضان میں آپ حج کرنے والے بن جائیے، آپ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، خیرات و عطیات کی آپ نشانی بن جائیے، ساری نیکیاں آپ بٹور لیجئے۔ اگر دل خراب نہیں ہے، اگر دل خراب ہے، اگر دل خراب ہے، دل اچھا نہیں ہے، تو سب کچھ مل سکتی ہے اللہ کی جنت میں، بالکل۔ آپ اپنے علماء سے پوچھ لیجئے گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دل کی اصلاح پر، وہ چیزیں جو آپ کو جنت میں لے جانے سے روکتی ہے، جو چیزوں میں نے بتایا ہے، اس پر زیادہ دھیان دیجئے، اور یہی چیز اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دل کو صاف کر دے، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دل کو جنت والا بنا دے۔ اللہ تعالی جب تک اس دنیا میں رکھے رحمت کے ساتھ رکھے، اے اللہ جب تو اس دنیا سے اٹھا تو اپنی رحمت کا حقدار بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔